نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، لمبی چوڑی کوئی تقریر پیش نظر نہیں ہے، بس دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگریزوں سے بھی آزادی دی اور ہندوؤں سے بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے رہنمائی اختیار کی۔ ایک بات تو اس حوالے سے کرنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ سرکاری طور پر بھی حج کی درخواستیں دی جا رہی ہیں اور پرائیویٹ طور پر بھی جن احباب پر حج فرض ہے ان کے لیے یاد دہانی کے طور پر بھی ایک دو باتیں عرض کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں جو وطن عزیز کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کا ملنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور دین پر آدمی اپنی مرضی سے عمل کر لے، یہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا تو ان کو حکم فرمایا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، کہ دونوں جاؤ فرعون کے پاس جو یہ دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، خدا ہونے کا، رب ہونے کا، کہ وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، اور جا کر جو پہلا کام کہا، جو پہلا میسج دیا فرعون کو اللہ نے موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے، وہ کیا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، کہ میری قوم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ان پر عذاب اور ان کو تکلیف نہ، یعنی اپنی قوم کی آزادی۔ نبی دو نبی جا رہے ہیں، ایک بھی نہیں، فرعون سے مقابلہ کر۔ تو فرعون نے آگے سے یہ کہا کہ آج کی زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ تم نے کتنے سال ہمارے پاس گزارے، یعنی ہمارے گھر کی روٹی تم نے کھائی۔ تو انہوں نے ابھی جواب دیا تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، کہ یہ جو تم احسان جتلا رہے ہو، اس احسان کے بدلے غلامی جو ہے وہ میں اپنی پوری قوم کی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کا بدلہ ہے۔ تو آزادی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دین سے الگ ہو۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے آزادی مانگی بھی اور پھر لی، اس کے لیے قربانیاں بھی دیں، گھر سے بے گھر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، پھر مدین سے آ کر یہ پیغام دیا، اور پھر اس کے بعد بحر کلزم سے لے کر اپنی قوم کو وہاں سے نکلے گی۔ تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کہ اس دن عاشورہ کے دن چونکہ انہیں آزادی ملی ہے فرعون سے تو وہ عید مناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب
تو لہٰذا اگلے سال اگر اللہ نے مہلت دی تو ہم 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا یعنی ایک روزے کا ہم اس کے ساتھ اضافہ کریں۔ تو آزادی جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ نبیوں نے بھی اس کے لیے محنت کی کوشش اور تحریک آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے۔ سراج الدولہ تھے یا ٹیپو سلطان تھے یا بالاکوٹ کے شاہ احمد بریلوی یا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے طبقات نے بہت ساری تحریکوں کے ساتھ اس آزادی کو لیا، اور بڑی قربانی ہے کہ علماء کی لاشیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد عام درختوں پہ لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، کیونکہ زیادہ جہاد کی بات انگریز کے خلاف یہی لوگ کرتے تھے۔ تو خیر آزادی لینے کے لیے بھی بہت اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی، اور اس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانی بھی دی۔ پھر اس کے بعد 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بھی ہمارے بڑوں نے لوگوں سے بھی وعدہ کیا اور اللہ سے بھی وعدہ کیا کہ اللہ آپ ہمیں اگر علیحدہ وطن دے دیں گے تو ہم اس پہ شریعت کا نفاذ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، اسلامی نظام ہوگا، عدالت کا نظام ہو یا تعلیم کا نظام ہو یا کوئی دوسرا نظام معیشت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم چلیں گے۔ یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور لوگوں سے بھی وعدہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے نام پر، ان بولوں کے نام پر کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی، کتنی ماؤں کی گود اجڑی، اور کتنی بیٹیاں ان کی عزتیں تاکار ہوئی۔ میرا ایک جگہ پہ بیان تھا، وہاں پہ ایک مجھے بندہ ملا اور مجھ سے مشورہ کرنے لگا کہ ہماری پھوپھی وہاں پہ رہ گئی تھیں اور ابھی وہ زندہ ہے، اور پتہ چلا ہے کہ وہ کسی سکھ فیملی میں ہیں اور ان کے بچے بھی بڑے بڑے ہیں اور وہ بھی سکھ ہیں، اب کیسے جو ہے وہ ان کو لایا جائے؟ تو میں نے اسے بتایا قانونی راستہ بھی اختیار کرو، ملاقات شروع کرو اور کلمہ ان کو یاد کرواؤ، کم از کم وہ کلمے پہ مرے۔ تو پھر عالم آئے انڈیا سے کسی موقع پہ، تو میں نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا یہ کوئی ایک کسی کی پھوپھی وہاں پہ نہیں رہی یا بیٹی رہی، وہاں پہ کئی پھوپھیاں ہیں، کئی بیٹیاں ہیں جو ان کے گھروں میں، سکھوں کے گھروں میں ابھی بھی آباد ہیں، اور ان کی اولادیں ہیں، ان کی آگے بات۔ اتنی قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی اور دریاؤں کو سرخ کر دیا، اور راستوں میں، چوراہوں میں ان کے جسم گل گئے، سڑ گئے اس کلمے کے نام۔ اس لیے میرے عزیزوں، آزادی کی نعمت اور یہ 2 قومی نظریے پر جو ملک کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، اس نعمت پر شکر واجب، آزادی کی نعمت پر بھی شکر، اور پھر اللہ نے یہ جو موقع دے دیا کہ ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس لیے ہم نے یہ وطن لیا، تو اس پر بھی شکر جو ہے یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں، اور اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ شکر پر انعام بھی بہت زیادہ ہے اور ناشکری پر سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ شکر کرنے والوں کی نعمتوں کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ کو بار بار اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ میری نعمتوں کی طرف دھیان کرو، میرا شکر ادا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ جو تمہیں آزادی ملی ہے، یہ جو تمہیں وطن ملا ہے، اور ان گنت لامحدود نعمتیں تمہارے آگے پیچھے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو میری کس کس نعمت کا شکر ادا کر؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت شکر کے الفاظ بتائے، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے، ولک الشکر کلہ، اے اللہ سارا ہی شکر تیرے لیے، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، اے اللہ ساری بادشاہت کی تیرے لیے، اللہم انی اسألک من الخیر کلی واعوذ بک من الشر کلی ما علمت منہ وما لم اعلم عاجلہ وآجلہ۔ اتنے خوبصورت الفاظ، اگر یہ ناطے ہو تو اتنا جملہ تو سب کو آتا ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہمارے استاد بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، بہت متقی پرہیزگار بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی کہ کہاں لمبے چوڑے مجاہدے کرتے پھر، تمہیں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، بس اس کو روزانہ کیا کرو کہ رات کو جب اپنے بستر پہ آؤ اور اس وقت جو ہے آرام کرنے لگو تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی جو نعمتیں تمہاری طرف متوجہ ہیں ان کو یاد کر کے بس یہ دو جملے کہہ لیا کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ آپ نے زندگی دی، آپ نے والدین دیے، آپ نے اولاد دی، آپ نے آج سارا دن کتنا کھلایا، کتنا پلایا، اور اب آپ نے مجھے چارپائی دی، اب آپ مجھے نیند جیسی نعمت دیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ نعمتوں کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو قرآن میں لوگوں نے قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اللہ کے ہاں۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے گا۔ آج جو ہمارے حالات قومی طور پر خراب ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، اور ہر حرامی ہے، اور بددیانتی ہے، جھوٹ ہے، اللہ سے بھی وعدہ خلافی ہے کہ اللہ تیرے دین کو نافذ کریں گے، تیرے دین پہ عمل کریں گے، اور اللہ کے ان بندوں سے بھی وعدہ خلافی ہے جو سکھوں کی کرپانوں کی نظر ہو گئے لا الہ الا اللہ کے نام پر، جنہوں نے جانیں دی اور قربانیاں دی۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے اتنا کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان، اتنی بڑی ہجرت، مدینے کی ہجرت کے بعد پاکستان جب بنا، اتنی بڑی ہجرت، تو میں یہ کر رہا تھا کہ شکر ادا کرنا، اور پھر جو مانگی ہوئی نعمت ہوتی ہے یاد رکھیں، فرمائشی طور پر کہ اللہ مجھے یہ دے دے اور میں ایسے تیرا شکر ادا کروں گا، اس پر عذاب بھی بہت سخت آتا ہے اگر اس پر شکر گزاری نہ ہو۔ سورۃ مائدہ کے اندر 112 سے 15 نمبر آیت تک واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ان ينزل علينا مائدة هل يستطيع ان ينزل، کہ کیا تیرا رب کا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں آسمانوں سے جو ہے وہ مائدہ دسترخوان اتار دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے روزے رکھے تھے اور پھر یہ کہا کہ مزدور کی مزدوری کے بعد اس کو اجرت اس طرح ملتی ہے کہ اسے کھلایا جائے پلایا جائے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارے اور ہمیں کھلائے پلائے، اس سے ہمیں اطمینان بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا کہ آپ سچی بات کرتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہیں۔ تو انہوں نے بارہا اصرار کیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی فرمائش پر ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آسمانوں سے آپ دسترخوان اتار دیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر، اس کے بعد جس نے جو ہے نافرمانی کی، یعنی ایسا واضح معجزہ ملنے کے بعد، فرمائشی معجزہ ملنے کے بعد، نعمت ملنے کے بعد جس نے جو ہے وہ نافرمانی کی، کفر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دیں گے کہ جہان میں کسی کو ایسا عذاب نہیں ملا۔
تو بہرحال پہلے ان کو 40 دن تک دسترخوان اترا اور عام رہا، اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اب صرف غریب لوگ ہی اس دسترخوان سے کھائیں، اس اور ساتھ لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی کہ وہاں سے جو ہے وہ لے جانے لگے، اور جو مستحق نہیں تھے وہ بھی بیٹھ کے کھانے لگے۔ تو پھر اللہ کا ان پر جو عذاب آیا، روایات میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو سوئے ہوئے تھے، سینکڑوں لوگ تھے ان میں سے، سارے نہیں سینکڑوں لوگ، ان کے چہرے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خنزیروں سے بدل دیے، اور پھر اسی حال میں وہ مر گئے، نہ ان کی نسل چلی نہ وہ باقی رہے۔ تو خیر علماء نے اس واقعے کے تحت لکھا ہے کہ مانگی ہوئی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ سے، اس پر ناشکری پر عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، تو وہ اللہ نے ان کو عمر بھی بہت دی اور فساد کے زمانے بھی انہوں نے دیکھے۔ تو انہوں کا ایک قول یہ آتا ہے، ابن کثیر میں یہ بات لکھا ہے کہ انہوں نے عربوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ سونے چاندی کے پیچھے نہ پڑ جانا، دنیا کے غلام نہ بن جانا، لیکن تم نے ان کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ تو وہ جو انہوں نے اس وقت فرمایا وہ آج بھی عرب کے تمام ممالک کے لیے بھی سبق ہے، اور پوری امت کے لیے بھی آج یہ سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر آج مال کی محبت میں مسلمان بددیانت اور خائن ہو چکا ہے، اور خاص طور پر عرب بھی، کہ وہ اپنا سارا پیسہ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا تھا وہ دفاع کی بجائے، ٹیکنالوجی کی بجائے، سائنس تعلیم کی بجائے عمارتوں پر اور دنیا پر جو ہے وہ لگانے والے بن گئے، اور جہاں ان کا پیسہ رکھا ہے وہ تصرف میں بھی غیروں کے ہے، اسلام دشمنوں کے ہے، جس کا نتیجہ آج فلسطین کی شکل میں ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی میرے عزیزوں ہمیں بھی جو ہے وہ غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کے نام پر یہ وطن دیا اور یہ نعمت عطا کی، اور ہمارے بڑوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی، تو ہم بھی جو ہے وہ بددیانت نہ بنیں، جھوٹ اور سود اور وعدہ خلافی اور بددیانتی اور کھوٹ اور ملاوٹ اور قتل و قتال، اس طرح کے کاموں میں دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اس نعمت کی قدر کریں، اور جو وعدہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے کیا تھا اس کو پورا کرنے کا ارادہ کریں۔ دین کے نفاذ کے لیے جو کوششیں ہوں ان میں جو ہے وہ قدم بڑھائیں اور ساتھ دیں۔ تو سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ